کیوں پیدا کیا؟ کہ تمہاری جانچ کروں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور جو اچھے کام کرتے ہیں وہ خاص و خاص میں ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے وہ حدیث پاک ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل مبارک ہے۔ اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو مار دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ نہ ان کو کوئی روزی کا فکر ہے، نہ ان کو کسی قسم کی اور کوئی کپڑوں کا، جوتوں کا، کھانے پینے کا کوئی فکر ہی نہیں۔ موتو قبل ان تموتو، وہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا، اور جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں اس دنیا سے چلے گئے، ہزار 1200 سال ہو گئے ان کے نام ابھی تک زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا انہوں نے وہ کام پورا کر دیا۔ جب انہوں نے وہ کام پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ آپ سید علی ہجویری کو دیکھیں، المعروف کا تک 1000 سال کے، افغانستان سے ہے 1000 سال ہوں گے۔ کہاں غزنی کے محلہ چلا، وہاں پہ پیدائش ہوئی، اور حکم ہو گیا کہ چلے جاؤ لاہور میں دین کی تبلیغ کرو۔ آ گئے، نہ کوئی اولاد نہ کوئی خاندان، یہاں پہ دین کی تبلیغ کی، اپنے رب کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ 1000 سال ہو گئے، 4 صدی ہجری میں یہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے 4 صدی، یہ 3 صدی ہجری کی پیدائش ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے 7ویں پرس بیٹے قریب ہے۔ اپنے رب کو راضی کیا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کے، جو تمام کام کیے، جب وہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کر دیا، اور قیامت تک ان کا نام روشن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے جو یہ پیدائش ہوئی ہے ہماری، ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب ہم نے وہ عمل اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ہم نے اس کو یکسر بھلا دیا، ہم اور کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ ہر وقت روزی کی پریشانی، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے، بارہ پہلی دعوت یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہے تمام کی روزی میرے ذمہ ہے، کر پہ رب کا وعدہ ہے، اور ہمیں اس کے بعد بھی یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یقین ہوتا تو ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی، دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کام کو ہم نے بھلا دیا۔ دیکھیں وہ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے جب میرا بندہ جس نے توبہ کی میری بات ہے میں سچی توبہ کی، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو آیت مبارک ہے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے بندہ، اگر مجھے زمین اور آسمان کا درمیانی خلا تیرے گناہوں سے خطاؤں سے بچ جائے، اور تو توبہ کر لے، جب تو توبہ کرے گا تو تو مجھے غفور الرحیم بھی پائے گا، اور تیرے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، تیرے جتنے گناہ ہیں، جتنی تیرے خطائیں ہیں، ان کو میں لیتے ہوئے بتا دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم تمام چیزوں کو بھلا کے فقط ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے،
کہ ہماری کئی اولاد بھی بھوکی نہ رہ جائے. جس رب نے ہمیں پالا ہے، جس رب نے ہمیں روٹی اور کپڑا دیا ہے، ہماری اولادوں کا بھی وہی رب ہے، کوئی اور نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم ہر جمعے پہ یہ فکر رہتا ہے کہ ہم کون سے دور میں گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو لوٹا کے لے جو دین کی طرف. اور یہ جو موت ہے، ہر بندہ اس موت کو یاد کے کرے. دل میں جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، یاد رکھے حدیث مبارکہ کے روپ سے اس کی شہادت والے زندگی ہوتی ہے. جب فوت ہو جائے گا وہ شہادت والے اس کی موت ہوتی. تو اس لیے جو ہی یہ کثرت سے بندہ موت کو یاد کرتا ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، آج اس میں فتح نہیں ہوتی. آج کل سردیوں کے دن ہیں، رات کو کمبل کے اندر یا رضائی کے اندر جب منہ لپیٹ لیتے ہو، کبھی تصور کیا کرو کہ جب موت آئے گی اسی طرح قبر میں رکھا جائے. وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے. اور جو نیک اعمال اس زمین پہ کر چکے ہیں وہی کام آئیں گے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. نہ ماں باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے. وہاں پہ فقط کام آئیں گے تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے جو اس دنیا میں ہم کر چکے ہیں. تو اس دنیا میں آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنے رب کو راضی کریں. اور جب بندے کی یہ نیت خالص ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اندر کی احسان فرما دیتا ہے، بغیر اس کے احسان سے کبھی بھی کوئی کام نیکی والا نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، جب بھی کوئی نیکی کا کام تم سے سرگرم ہو تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، میرے مالک یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا احسان ہے. یہ کچھ سیلف کریٹو نہیں ہے میرے نیکی کہ میں نے پیدا کر لیا خود سے کبھی بھی نہیں ہوتی. یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کا احسان فرما دیتا ہے پھر بندے سے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی نیکیوں کا جب اس کا احسان سامنے حال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے سب سے پہلے میں اپنے اس بندے کو اپنے خاص بندوں کے بعد بھیج دیتا ہوں، ان کی قربت عطا کرتا ہوں. جب وہ ان کی قربت میں چل جاتا ہے پھر اس پہ بھی وہی احسان کرتا ہوں جو ان پہ بھی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ ایک بندوں میں، وادخلی جنت، جنت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، جب احسان کر دیتا ہے بندے پہ. جب احسان کرتا ہے تو یہ اندر جو دل ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندے سے تمام کام اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو لوٹا کے لاؤ، دل کی طرف لوٹ کے آ